جیسے آپ نے ارض خداداد کی نگری کہا نا، تو مجھے لگا کہ ابھی آپ کہیں گے صدر علی وقار ایسی گاڑیوں پر کل کتنے اخراجات آئے؟ 2,40,00,000 جی اچھا یعنی کہ 2.5 کروڑ تو یہ تو تنخواہ کے 20% تقریباً یہ آ جائے گا ایک مہینے کا اگر اس کو صحیح۔ اچھا، یہ فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کے سلسلے میں مختلف جگہوں پر جاتے ہیں۔ اب جو فیصلہ محفوظ ہے، اس سے پھر لوگوں کے دلوں میں خدشات، شکوک و شبہات پیدا ہو۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ چیف جسٹس سمیت دیگر عدالتوں کے معزز جج صاحبان کے پیٹرول پر کتنے اخراجات کیے گئے؟ پچھلے 11 مہینوں کی رپورٹ آ گئی ہے، جس میں کروڑوں روپے محض فیول کی مد میں خرچ کیے گئے، جبکہ ارض خداداد کی نگری میں پینڈنگ کیسز کی تعداد سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں میں ہے، اور جن کی سنوائی سالوں بعد ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے ارض خداداد کی نگری کہا نا، تو مجھے لگا کہ ابھی آپ کہیں گے صدر علی وقار جی کہتا ہوں سچ کے جھوٹ، وہ کچھ کالج کے مقابلے کی تقریر ہوتی ہے نا، تو ارض خداداد کی نگری سے مجھے وہ یاد آ گیا۔ لیکن بہرحال انٹرسٹنگ ہے۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، اچھا یہ صرف عمر عطا بندیال صاحب کی بات نہیں ہے، یہ تو عہدے کی بات ہے، تو یعنی اس پہ کچھ چیف جسٹس صاحب کے بھی آ گئے، قاضی فائز عیسی صاحب کے بھی، اور سردار طارق مسعود صاحب بھی۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے انٹرسٹنگ، جو ہم ابھی اپنے ویورز کو آگے جا کے بتائیں گے، کہ 3 سے 4 جج صاحبان ایسے ہیں جن کی گاڑیاں جو ہیں انہوں یا تو وہ چلی نہیں، یا وہ انجینئر وہ جو تھا نا وقار حامد میر صاحب کے پروگرام میں جو پانی والی گاڑی لے کر آیا تھا، یا پھر وہ پانی پہ چل رہی ہیں، ان کی گاڑیوں کے بارے میں کچھ آیا ہی نہیں کہ ان کے خرچے کیا ہیں، ان کی گاڑیوں میں کتنا پیٹرول ڈلتا ہے۔ اور ایک اور چیز ہے کہ ان خرچوں میں کچھ چیزیں مسنگ بھی ہیں۔ اب جیسے یہ جو سٹوری ہے، یہ ہوا کیوں؟ پی ٹی آئی کے سینیٹر محسن عزیز صاحب، انہوں نے تفصیلات مانگی تھی سینٹ میں کہ ججز کے ساتھ سیکیورٹی کے فرائض ادا کرنے والی گاڑیوں کی تعداد اور ان کے نام، یہ تمام چیزیں بتائی جائیں۔ یہ بھی بتایا جائے کہ اپریل 2022 سے اس حکومت سے فروری 2023 تک، یعنی جب یہ مانگے گئے تھے تب تک، ایسی گاڑیوں پر کل کتنے اخراجات آئے۔ جی تو اب چیف جسٹس کے آپ بتائیں، یہ نمبرز بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ گزشتہ 11 ماہ کے دوران 2,40,00,000 روپے کا پیٹرول فراہم کیا گیا۔ سپریم کورٹ سمیت دیگر عدالتوں کے معزز جج صاحبان کی سیکیورٹی کے لیے مختص گاڑیوں کو 2,40,00,000 جی اچھا یعنی کہ 2.5 کروڑ کم و بیش۔ اور اس کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان کی سیکیورٹی پر حکومت نے 4 گاڑیاں معمور کر رکھی ہیں۔ ایک جیمر والی لینڈ کروزر، وہ جس کے اوپر ڈھیر سارے اینٹینا نکلے ہوتے ہیں، جی 2 کرولا کار، اور ایک پک اپ کو قومی خزانے سے اپریل 2022 سے فروری 2023 تک 38 لاکھ روپے کا پیٹرول فراہم کیا گیا۔ یہ کم و بیش کوئی 3.25 لاکھ روپے کے قریب فی تو آپ مہینہ دیکھیں نا کہ چیف جسٹس صاحب کی اتنی تنخواہ بھی نہیں ہے، یہ تو ویسے ایک سال کے فگرز ہیں۔ اچھا نہیں، لیکن ایک سال کی تنخواہ چیف جسٹس صاحب کی سے کہیں زیادہ ہوگی نا۔ چیف جسٹس صاحب کی تنخواہ کچھ ایک مہینے کی میں بات سب ملا کے، ہاں سب ملا کے کوئی 15 لاکھ روپے پلس ہے، تو یہ تو تنخواہ کے 20% تقریباً یہ آ جائے گا ایک مہینے کا اگر اس کو صحیح۔ اچھا، اس عرصے میں سپریم کورٹ کے جج نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سیکیورٹی کے لیے مختص ایک پک اپ کو 7,36,000 روپے کا پیٹرول فراہم کیا گیا۔ بہت ہی کم ہے ویسے مقابلے میں تو نہیں، لیکن ان کے پاس گاڑی ایک عدد ہے نا۔ اچھا، چیف جسٹس صاحب کے پاس ایک جیمر والی گاڑی ہے، ایک پک اپ ہے، 2 کرولا گاڑیاں ہیں، تو یہ ایک گاڑی کا خرچہ ہے۔ اوکے، اس عرصے میں کہ وہ تو پیدل بھی آتے ہیں نا۔ ہاں، یہ دیکھیے اس لحاظ سے یہ انٹرسٹنگ ہے کہ وہ تو اکثر پیدل آتے ہیں۔ اس عرصے میں تمام ججز کی سیکیورٹی پر معمور 33 گاڑیوں کی مرمت اور دیگر اخراجات پر کل 39 لاکھ روپے قومی خزانے سے ادا کیے گئے۔ پر پک اپ کیا ہوتا ہے، یہ لوگوں کو جن کو نہیں پتا پک اپ؟ اچھا، یہ پک اپ گاڑی لکھ دی انہوں نے، مطلب ڈالا ہی ہوتا ہے، جسے ہم پنجاب کی اصطلاح عام طور پر، لیکن جو ویگو ڈالا جسے کہتے ہیں، اب یہ ہائلکس بھی ہو سکتی ہے، ویگو بھی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اس میں کچھ اور بھی ڈاٹسن کی گاڑیاں وغیرہ، اب ہم برانڈز اور میک
मुझे वो याद आ गए पाक व्हील्स वाले, क्या नाम है उनका, सुनील साहब, हाँ सुनील सरफराज मंच, वो कहते हैं ना मेक मॉडल वेरिएंट, तो मुझे वो याद आ गए। उनकी तो एक शर्ट भी बन गई अब एलो की तरफ से, मेक मॉडल वेरिएंट वाली। अच्छा, इस वक्त 30 मुख्तलिफ अदालतों के जजेस के ज़ेर इस्तेमाल 33 गाड़ियाँ हैं। इन गाड़ियों पर मजमूई तौर पर 11 माह में 2 करोड़ 79 लाख रुपए के अखराजात आए हैं। सही। जजेस की सिक्योरिटी पर मामूर 33 गाड़ियों को अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 तक 2 करोड़ 40 लाख रुपए का पेट्रोल फराहम किया गया। गाड़ियों की मुरम्मत पर 30 लाख 22 हज़ार, जबकि आयल और फिल्टर्स पर 8 लाख 88 हज़ार रुपए के अखराजात आए हैं। देखिए इस मुल्क में एक आम आदमी जो है ना वो कई बार इस चीज़ को डिले भी कर देता है। जैसे किसी गाड़ी, कुछ गाड़ियां होती है ना 3000, हर 3000 किलोमीटर के बाद उनकी एक मेंटेनेंस होती है। कुछ गाड़ियों की हर 5000 किलोमीटर के बाद एक मेंटेनेंस होती है, जिसमें आप जाते हैं, ऑयल चेंज करवाते हैं, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, कई बार एसी फिल्टर ये चेंज करवाते हैं। यहाँ जो है ये अखराजात हैं तकरीबन 9 लाख रुपए के। जी, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस तारिक मसूद की सिक्योरिटी पर मामूर पिकअप को 9,32,000 रुपये, जस्टिस काजी फाइजा की गाड़ी को 7,36,000 रुपये, जस्टिस एजाजुल हसन की गाड़ी को 8,34,000 रुपये, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की गाड़ी को 8,26,000 रुपये, हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सिक्योरिटी पर मामूर गाड़ी को 11 लाख रुपए का पेट्रोल फराहम किया गया। अच्छा, ये फ़र्क क्यों है? इसलिए कि इनमें से बाज़ लोग जो हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियों के सिलसिले में मुख्तलिफ़ जगहों पर जाते हैं, बाज़ की ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है, मुख्तलिफ़ काम वगैरह, तो ये इसलिए ज़्यादा किलोमीटर, ज़्यादा फ्यूल, तो ये इसलिए गाड़ियों पर ये अखराजात हैं। अच्छा, जो चीफ जस्टिस की गाड़ी है सिक्योरिटी पर मामूर 4 गाड़ियाँ, इनकी मरम्मत और देखभाल पर 11 महीने में 5,64,000 रुपये, और काजी फाइज़ साहब की एक गाड़ी पर 1,88,000 रुपये खर्च हुए हैं। अच्छा, वो जो जज साहिबान हैं जिनकी गाड़ियों पर कोई अखराजात शो ही नहीं किए गए, उनकी बात बाद में कर लेते हैं। पहले इसमें एक और चीज़ देखने की है। पाकिस्तान में जो ज़ेरे इल्तिवा मुकद्दमात की तादाद, जो लोग इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं वो काम क्या कर रहे हैं, अगर इसका जायजा लिया जाए। अच्छा, डॉन न्यूज़ की 13 जुलाई 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भर में 2 मिलियन केसेस पेंडिंग हैं, 20 लाख इस वक्त 2022 तक। और अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा मुकद्दमात। सोर्स इनकी अपनी वेबसाइट है, और 52,450 केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, ये खबर है। अभी कुछ दिन पहले वो आया था टेबल पूरा, जिसमें डिटेल थी कि किन जज साहब ने कितने केसेस सुने, कितने का फैसला किया। तो उसमें काजी फाइज़ ईसा साहब जो हैं उनके मुकदमात की तादाद काफ़ी कम थी, बंदियाल साहब के मुकदमात की तादाद सबसे ज़्यादा थी। लेकिन मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ कि जब आप काम कर रहे हैं ना, तो फिर आप पर जो खर्च हो रहा है उसी से एफिशिएंसी निकाली जाती है ना। अगर ये प्रॉफिटेबल, ये तो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन हो प्रॉफिटेबल तो फिर क्या देखा जाता है? मुनाफा। CBA, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकाला जाता है कि इस चीज़ का जो हम खर्च कर रहे हैं उसमें से हमें ये दे क्या रही है। तो ये इसी बुनियाद पर इन मुकदमात को देखा जाता है कि हमें जज साहिबान, इज्जत माब जज साहिबान हमें कितने के पढ़ते हैं और काम क्या कर रहे हैं। और देखिए इसके बाद भी एक और चीज़ देखने की, जब ये मुकदमात ख़त्म हो जाते हैं, मुलाजमतें ख़त्म हो जाती हैं, मुलाजमतें ख़त्म हो जाती हैं, तो उसके बाद भी आपको एक चीफ जस्टिस जो है वो कम से कम चीफ जस्टिस तो मिलियन प्लस का पड़ता है। तो पेंशन है, दीगर अखराजात हैं, और लाइफ लॉन्ग जो आपको मुराद हासिल रहेंगी, उन मुराद की बात करें तो एक चीफ जस्टिस आपको मिलियन प्लस का उसके बाद भी पड़ता है जब वो रिटायर हो जाता है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि 2000 कम हुए हैं केसेस, जो ज़्यादा थे 54,735 में से 52,450 सुप्रीम कोर्ट में। ये 52,000 आप हल करेंगे? जी, मैं हल करूँगा। इन्हीं अदालतों में हमने वो मामलात देखे हैं कि जब ये फैसला देती हैं जाओ तुम्हें बाइज्जत बरी किया जाता है, तो वो जिंदगी की कैद से आज़ाद हो जाता है, जेल की कैद से आज़ाद हो जाता है। लेकिन अदालतों में फैसला महफूज वाला क्यों है? क्योंकि आप फैसला दें, बस सुना दें, महफूज। आज भी फैसला महफूज हुआ एक। देखिए फैसला महफूज इस हद तक तो ठीक है कि जज साहब ने पूरा केस सुन लिया, और पूरा केस सुनने के बाद जज साहब को
اس کو لکھنے کے لیے ایک وقت درکار ہے. اچھا یہ وقت درکار جو ہے میں جن عدالتوں کو ہم نے جا کے کور بھی کیا یا خود جن کا حصہ بنتے ہیں تو وہاں وہ تھوڑی دیر میں آ جاتا ہے آپ کا بیان. ایک چیز ہوتی ہے نا, آپ نے ہاں جب آپ نے اپنا بیان دے دیا تو وہ تھوڑی دیر میں آپ کے پاس آ جائے گا کہ آپ کا یہ بیان تھا, اس پہ سائن کر دیجیے, کیونکہ وہ تو اسی وقت لکھا جا رہا ہوتا ہے. آرڈر آف دا ڈے وہ بھی اس دن میں آ جاتا ہے. اس کے بعد تفصیلی فیصلہ ہے. اب یہ تفصیلی فیصلہ اس میں بھی جو آرڈر آف دا ڈے اور مختلف چیزیں ان کو جوڑا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد پروف وغیرہ ہوتا ہے اور یہ فیصلہ دے دیا جاتا ہے. یہ اس لیے کئی بار کچھ وقت لے لیتا ہے, مگر لوگ کیا کرتے ہیں عام طور پہ بہت اہم نوعیت کا مقدمہ ہو تو لوگ کہتے ہیں جو فیصلہ محفوظ ہوا نا اب یہ کہیں اور سے لکھا ہوا فیصلہ آئے گا. لوگ یہ بات کرتے ہیں ایسے ہی کہ یہ کہیں اور سے آئے گا, یہ خود نہیں لکھ رہے اس لیے فیصلہ محفوظ کیا ہے. اچھا فیصلہ جج صاحب فیصلہ اچھا ہے تو آپ سنا دینا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جج صاحب کو چاہیے اور کسی بھی جج صاحب کو چاہیے کہ انہوں نے جو مائنڈ میک اپ کیا ہے وہ اپنا مائنڈ جو ہے وہ اوپن کر دیں کورٹ کے سامنے, بتا دیں اپنا ڈیسیژن, اور اس کے بعد اس کی جو ریزننگ ہے کہ یہ کن وجوہات کی بنا پر انہوں نے فیصلہ دیا وہ لکھ دیں. اس کے لیے وقت لیا جا سکتا ہے. شارٹ آرڈر کا آپ 1 دن میں 2 دن میں دے دیں گے, اور پھر ڈیٹیلڈ آرڈر جو ہے ڈیٹیلڈ ججمنٹ وہ آپ کچھ وقت لے کر دیں گے, لیکن فیصلہ تو سنا دینا چاہیے. ہمارے ہاں یہ جو فیصلہ روک لیا جاتا ہے فیصلہ محفوظ, اب جو فیصلہ محفوظ ہے اس سے پھر لوگوں کے دلوں میں خدشات شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. ناظرین یہ طارق پتین تھے, گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.